بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 جنوری 2024 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آج کی نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شہزادہ محمد بن سلمان عالمی امن استحکام کی کلید ہیں، واشنگٹن پوسٹ کا کالم۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ویژن عالمی امن اور استحکام اور ترقیاتی کی بنیادی کلید ہے۔ یہ بات واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے کالم میں کہی گئی ہے، جسے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر روب سبحانی نے لکھا ہے۔ اوقات اخبار میں کالم نگار نے شہزادہ محمد بن سلمان کی قائدانہ صلاحیتوں اور بنیادی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں دنیا کے لیے ترقی اور عالمی مستقبل کے لیے ایک نئی روشن مثال قرار دیا ہے۔ کالم نگار نے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے ویژن کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں، جس کے تحت امن اور ترقی کے روشن امکانات ہیں۔ کالم نگار نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کے حل کے متعلق شہزادہ محمد بن سلمان کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے دو آزاد اور خود مختار ریاستوں کا فارمولہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے جرمنی اور جاپان کی مثال بھی پیش کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے صنعت اور میڈیکل کے مستقبل کو روشن کر دیا ہے۔ کلاک ٹاور عجائب گھر زائرین کے لیے معلومات کا ذخیرہ۔ وزارت حج اور عمرہ نے کلاک ٹاور کی چوٹی میں واقع عجائب گھر کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ اس میں زائرین کے لیے معلومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے عجائب کو تاریخ کے مختلف مراحل جاننے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ عجائب گھر میں فلکی علوم کے متعلق اہم معلومات، مسلمان فلکی ماہرین کا تعارف اور کلاک ٹاور کی تیاری میں استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات ہیں۔ عجائب گھر میں خلا، سیارے اور ستاروں کے بارے میں بھی قیمتی معلومات موجود ہیں، جبکہ وقت معلوم کرنے کے لیے قدیم زمانے کے ذرائع کا بھی تعارف موجود ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا کہ خریس روڈ اور شیخ جابر روڈ کی کراسنگ میں واقع پل کی مرمت کا کام شروع ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا مذکورہ پل جمعرات سے 10 دن تک بند رہے گا۔ میونسپلٹی نے کہا ٹریفک کی روانی کے لیے متبادل راستے کھول دیے ہیں، جبکہ توقع ہے کہ مذکورہ پل 3 فروری کو کھول دیا جائے گا۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ پل پر معمول کی مرمت کا کام ہو رہا ہے تاکہ ٹریفک کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی ریپر نے اپنے فالوورز کو الولا آنے کا مشورہ دے دیا۔ معروف امریکی ریپر سوئز بیتنر نے اپنے فالوورز کو الولا آنے کا مشورہ دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی ریپر سعودی عرب اور خاص طور پر الولا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، خود کو سعودی عرب کا غیر سرکاری سیاحتی سفیر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے امریکی میگزین بل بورڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سعودی عرب میں سیاحت کی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کی قدیم تاریخ اور تہذیب ہے جس سے تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور یہ ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے پہلے وزٹ معاملات کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ واضح رہے امریکی ریپر نے 2006 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا اور مقامی ریپرز سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کا ماحول آپ کو مزید پیش کرنے اور بہتر سے بہتر کرنے پر اکساتا ہے۔ نفسیاتی مریض کے پیٹ سے 3 بیٹریاں نکال لی گئیں۔ مکہ مکرمہ کے النور ہاسپٹل کے ماہرین نے ایک نفسیاتی مریض کے پیٹ سے 3 بیٹریاں نکال لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریموٹ کنٹرول میں استعمال ہونے والی بیٹریاں تھیں جنہیں مریض نے نگل لیا تھا۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص نے ہنگامی شعبے سے رجوع کیا اور پیٹ میں درد اور قے کی شکایت کی۔ ایکس رے اور ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں 3 بیٹریاں ہیں جنہیں فوری طور پر نکالنا ضروری ہے۔ فوری طور پر مریض کو آپریشن کے لیے تیار کیا گیا اور 3 بیٹریاں وہ نکال لی گئیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ میں آئندہ ہفتے سردی کی لہر کا امکان۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر زیاد الجہنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے تک مکہ مکرمہ اور جدہ میں سردی کی لہر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا سردی کی لہر سے سعودی عرب کا پورا مغربی علاقہ متاثر ہوگا۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ٹمپریچر 16 سینٹی گریڈ سے 13 سینٹی گریڈ تک، جبکہ جدہ 18 اور 15 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ماہرین نے توقع ظاہر کی تھی کہ آئندہ ہفتے سائبیریا اور قطب شمالی سے سرد لہر آئے گی۔ سرد لہر سے سعودی عرب کا وسیع رقبہ متاثر ہوگا، جبکہ جدہ اور مکہ مکرمہ سمیت مغربی علاقے میں بھی موسم سردی مائل ہوگا۔ ماہرین نے کہا سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں معمول سے زیادہ سردی رہے گی۔
ہیتھرو ایئرپورٹ پر تیز ہوائیں، سعودی پائلٹ نے طیارہ کیسے لینڈ کیا؟ سعودی پائلٹ نے برطانیہ کے کئی علاقوں میں اشر طوفان کے باعث چلنے والی تیز ہواؤں کے باوجود ہیتھرو ایئرپورٹ پر طیارہ لینڈ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پائلٹ حسن الغامدی نے تیز ہواؤں کی صورتحال میں اس وقت طیارہ ایئرپورٹ پر اتارا اس وقت متعدد طیارے طوفان کی وجہ سے اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ہوا بازی کے ماہرین نے سعودی پائلٹ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ لینڈنگ کے وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہواؤں کی فی گھنٹہ رفتار 55 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے میں کامیاب لینڈنگ ایک کارنامہ ہے۔ حسن الغامدی نے کہا، جس صورتحال میں لینڈنگ کی اس میں مجھے طیارے کا رخ تبدیل کرنے کا اختیار تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہوا بازی کا 28 سال کا تجربہ ہے اور وہ 16,000 سے زیادہ گھنٹے طیارہ اڑاتے ہوئے گزار چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، لینڈنگ میں مسافروں کی زندگی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیش آ رہی ہو تو ایسی صورت میں پائلٹ لینڈنگ کینسل کرنے کا فیصلہ کسی بھی لمحے کر سکتا ہے۔ محفوظ لینڈنگ پر مسافروں نے تالیاں بجا کر داد دی اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ جمعرات سے پیر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہے گا۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ شہری اور مقیم غیر ملکی محفوظ مقامات تک خود کو محدود رکھیں، وادیوں اور سیلاب والے مقامات سے دور رہیں۔ ایسے نشابی علاقوں میں جہاں بارش کا پانی جمع ہو تیراکی سے گریز کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا، مکہ مکرمہ ریجن میں بوندا باندی سے درمیانے درجے تک کی بارش ہوگی، سیلاب آ جائے اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر، طائف، میسان اور الزم میں گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی۔ عسیر، جازان، باہا، تبوک، شمالی حدود، الشرقیہ اور الجوف ریجنز میں بھی گرد آلود ہواؤں اور بارش کے امکانات ہیں۔ سعودی آٹو موبائل اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن نے ریلی کا شیڈول جاری کرتے ہوئے بدھ 7 فروری کو ریلی کے شرکاء کی کاروں کی رجسٹریشن، آڈیٹنگ اور ٹیکنیکل معائنہ شروع کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، جس میں افتتاحی پریس کانفرنس بھی شامل ہے۔ ریلی کی تقریب رونمائی کا آغاز حائل کے امیر شہزادہ عبدالعزیز بن سعد بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین اور ریلی کی سپریم کمیٹی کے چیئرمین المغواح پارک میں ہوگا، اور اس کے علاوہ 8 فروری بروز جمعرات کو پہلے 10 مقابلوں کے لیے ابتدائی پوزیشنز کا انتخاب کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ریاض الجنہ میں آمد و رفت کے حوالے سے آسانیاں وہ پیدا کرنے اور راہداریوں کا نیا نظام جاری کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق مسجد نبوی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق زائرین کو سال میں صرف ایک بار ریاض الجنہ کی زیارت کا پرمٹ ملے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیا پرمٹ 365 دن گزرنے پر نسک یا توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا۔ یاد رہے، مسجد نبوی کی انتظامیہ زائرین کو جملہ خدمات کی فراہمی اور زیارت اور عبادت میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے مؤثر جامع حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔